إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين والرؤوف الرحيم. تو صلاة کے بعد قابل قدر اساتذہ کرام و طلباء ذی احتشام، یہ سال کی اختتامی تقریب ہے. رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین متین کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کلمات طیبات آپ کے سامنے پڑھے ہیں مشہور و معروف الفاظ مبارکہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت کرتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں. پتہ چلا استقامت ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے تو فرمایا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامۃ. تو جس طرح بزرگوں نے استقامت کے ساتھ دین پڑھا پھر استقامت کے ساتھ دین پڑھایا استقامت کے ساتھ دین پہ چلے ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہمارا بھی نام روشن ہوگا. میں آپ کو ایک اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ اور مثال دیتا ہوں. ہم سب کے محسن تھے، مربی تھے، بلکہ اہل سنت کے محسن تھے. اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی بجا نہیں ہوگا، وہ اسلام کی بھی محسن تھے. محسن اہل سنت شرف ملت شیخ الحدیث والتفسیر علامہ محمد عبد الحکیم شیخ قادری نبر اللہ مرحبا. جب آپ اپنے دولت خانے پہ تشریف لے آئے، آستانے پہ ٹھوکر کے قریب جامعہ نظامیہ طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے آپ نے جامعہ نظامیہ کو الوداع کہا. تو میں اکثر و بیشتر استادوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا. تو استاد محترم بہت زیادہ علیم تھے. میں استقامت کی بات کر رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. سعادت الحمدللہ انسان کا بڑا ہے. طبیعت بہت زیادہ خراب تھی شرف ملت کی، لیکن کتابیں ساتھ رکھی ہوئی تھی اور رجسٹر ساتھ رکھے ہوئے تھے. جب بھی آپ کو تھوڑی سی بہتری نظر آتی یا فاقہ ہوتا تو آپ بستر سے اٹھ کر لکھنا شروع کر دیا کرتے. اور آپ نے پہلے بخاری شریف کی شرح لکھنا شروع کی، ارادہ تھا کہ بخاری شریف لکھوں گا. لیکن یکدم آپ نے وہ کام مؤخر کیا. آپ نے ایک دن میں یا تو آپ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے تھے، ترجمہ لکھ رہے تھے. میں نے عرض کی حضور کیا وجہ بنی؟ آپ تو بخاری شریف لکھ رہے تھے. آپ نے پھر ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ انڈیا پہ ایک تھے مولانا شریف الحق صاحب، وہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہے تھے. تھوڑا سا کام باقی تھا تو حضور کی زیارت ہوئی. حضور نے ارشاد فرمایا جلدی اپنا کام مکمل کرو، ہمارے پاس تم نے آنا ہے، آ جاؤ. تو اشارہ یہ بھی دیا جب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب بخاری شریف کا کام تو بہت زیادہ ہے، تو اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ آپ نے شروع کیا اور پورے 30 پاروں کا ترجمہ آپ نے بستر عدالت پر لکھا ہے. پورے 30 پاروں کا ترجمہ بستر عدالت پہ آپ نے لکھا ہے. اور اس کا انتخاب
خراب کیوں کیا آخر میں؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جتنی بخاری شریف کی شرح ہو سکتی تھی آپ اتنی بھی کر جاتے تھے، بڑی بات تھی، لیکن قرآن کریم کو بھی آپ نے اس لیے آخر میں ترجیح دی، فرمایا کرتے باقی علوم خادم ہے، قرآن مخدوم ہے، آخر ٹائم قرآن پاک کی خدمت۔ دراصل میں نے آپ کو اس لیے مثال دیا ہے کہ آپ بستر عدالت پہ اس قدر محنت کرتے تھے آخر ٹائم تک، اور یہ تو اساتذہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، شیخ ملت کا ایک جملہ ہوتا تھا، فرمایا کرتے بیٹا وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، تم وقت کے محتاج ہو، وقت تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے، تم وقت کے محتاج ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں بعض اوقات کی بات کرتا ہوں لیکن مزاج میرا ایسا ہے، میں جتنی طلباء کے میں نے امتحان دیا میں نے ان کو بھی جملہ بولا کہ ہم آپ کی اب تیاری کروائیں گے، آپ کا امتحان لیں، حالانکہ یعنی کوئی تیاری آپ کی مجھے نظر نہیں آ رہی، خاص آگے امتحان ہے تدوین المدارس کے، ٹھیک ہے، اب بھی کچھ کر لو، پرسوں پیپر ہے، لگن کے ساتھ جاری۔ اور آخری بات، علم بھی پڑھیں، یہ کیا ہے؟ علم بھی پڑھیں، یہ ایک بہت بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، دنیا اور آخرت کی بہتری کا سبب، کامیابی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن یاد رکھ لیں علم کے ساتھ ادب بھی سیکھیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا مرا بدے توفیق ادب کہ بے ادب معلوم ماند ادب، خدا مرا بدے توفیق ادب کہ بے ادب محروم ماند از لطف رب۔ اے اللہ ہمیں بادب بنا، کیونکہ بے ادب جو ہوتا ہے اللہ کی مہربانی اس سے نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، قبلہ بابا جی کی استاد سے قبلہ سعیدی سے قبلہ حافظ سے آپ نے ان کا ادب دیکھا، بابا جی کس قدر ادب کیا کرتے تھے۔ اور پھر میرے میں کہتا ہوں کہ اگر ویسے تو میرے بھی سارے اساتذہ قابل احترام آنکھوں کے دور ہیں، لیکن میں جس شخصیت کو سلام حقیقت سب اساتذہ سے بڑھ کر کرتا ہوں، اور وہ میرے سب سے بڑے محسن ہیں، سب سے میرے بڑے مربی ہیں، علمی مقام پہ اگر کچھ مجھے تدریس پہ، میں تو ایک خادم ہوں، ابھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، ابھی بھی میں طالب علم سمجھتا ہوں، لیکن تھوڑا سا چراغ بالنے کا ایک طریقہ وہ بتایا مجھے، وہ میرے محسن ہیں ارشاد ملت استاد مولانا محمد ارشاد احمد صاحب نقش بندی سیدھا مجدہو، ان کے پاک بارگاہ میں جب ان کے اصحاب طلباء آتے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہوتے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، مولانا نور بخش صاحب سعیدی روزانہ کے اندر خود شیخ الحدیث ہیں، بابا جی سفید ریش ہیں، سفید ریش ہونے کے باوجود بھی جب بھی استادوں سے آ کر ملتے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر ملتے تھے، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر ملتے تھے۔ یہ ادب کی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری بات، اس سے بڑھ کر بھونگے شہر ہے ضلع سعدآباد کے اندر، وہاں کے شیخ الحدیث استادوں کے شاگرد تھے مولانا عبد القادر سعیدی سے۔ آپ دور حاضر کی اگر ہم آپ کو مثالیں دینا بہت پرانی، وہ تو کتابیں بڑی بڑی ہیں، میں قریب کے باتیں سے یہ نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن کے اندر وہ تو تھا، پتہ نہیں وہ کہاں تھا، کب تھا، لیکن میں بالکل قریب زمانے کی باتیں آپ کو کر رہا ہوں ادب کی۔ مولانا عبد القادر سعیدی صاحب آئے ہمارے مدرسے میں، کروڑ پکے میں اس وقت میں پڑھتا تھا، میں نے یہ بات کچھ کلاسوں میں بھی کی ہے تربیتی طور پر، آج بھی ایک ٹائم میں اس لیے کر رہا ہوں، تربیتی ایک پروگرام ہے۔ برادر دین مولانا غلام مصطفیٰ سے بھی فرما رہے تھے تربیتی باتیں، اور وہ آپ کو سارے اساتذہ کرتے رہیں گے، اب بھی میرے بعد جو ٹھیک ہے اپنا استاد سے وہ بھی کریں گے، لیکن میں ایک بات بڑی قابل غور کر رہا ہوں، مولانا عبد القادر سعیدی صاحب
کروڑ پکا وہاں پڑھتے تھے جامعہ غوثیہ، اس کا نام بھی جامعہ غوثیہ تھا، تو وہاں تشریف لائے استادوں سے ملنے کے لیے. تو استاد اکثر و بیشتر اپنے طلباء کا کچھ طلباء کا تذکرہ کرتے رہتے تھے کلاس میں کہ یہ میرا فلاں شاگرد جو ہے نا بڑا قابل تھا. تو استاد عبد القادر صاحب کا بہت زیادہ کلاس میں ذکر کرتے تھے. تو طلباء جو ہے نا غیبانہ تعارف ان کا تھا عبد القادر صاحب کا. تو کافی طلباء چاہتے تھے کہ ہم استاد محمد عبد القادر صاحب کی زیارت کریں کہ جن کا کلاس میں استاد ذکر کرتے ہیں. تو ایک ہمارے ساتھی تھے وہاں اس وقت پڑھتے تھے، ان کو بڑا شوق تھا ذرا تھوڑا علمی ماحول کے اندر، وہ سوال و جواب علماء سے بزرگوں سے بڑا کیا کرتے تھے. تو ان کو شوق ہوا کہ مولانا عبد القادر صاحب یہاں مدرسے میں آئے ہیں تو میں ان سے کچھ سوال کروں، میں ان کو سے کچھ سوال کروں. تو استاد صاحب گھر گئے تو وہ ساتھی جو ہمارے تھے وہ مولانا عبد القادر صاحب کے پاس آئے تو کچھ پوچھا تو آپ خاموش ہو گئے. پھر وہ ساتھی نے پوچھا، پھر آپ خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ جب کہا آپ نے فرمایا بات توجہ کے ساتھ ادب کی بات کر رہا ہوں. مولانا عبد القادر صاحب نے فرمایا میرے محسن موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کے سوال کا جواب مولانا نہیں دے سکتا، یہ ادب کے خلاف ہے. میرے محسن موجود ہیں، استاد موجود ہیں، آپ نے جو پوچھنا ہے استادوں سے پوچھے. رہی اگلی بات اگر آپ نے کوئی علمی اپنا مباحثہ کا کوئی شوق رکھتے ہیں، اگر کوئی چیک کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا اس موسم کی جتیاں ابتدا میں نے جوڑی ہیں، اگر شوق پورا کرنا ہے کہ اس سرزمین سے کسی اور جگہ پہ آ جانا تمہارا شوق پورا میں کر دوں گا. اور پھر وہ ساتھی اس کو جس کو اس طرح کا شوق ہوتا ہے نا وہ اپنا شوق پورا کر کے رہتا ہے. وہ پھر گیا کسی جگہ پہ، اس نے جا کر چیک کیا، شاہدین نے بتایا، 2 لفظوں میں مولانا عبد القادر صاحب نے اس کو خاموش کرا دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ادب کا یہ بزرگوں کا ادب تھا. فرمایا کہ یہ جامعہ میرے محسن کا ہے، جہاں میرے محسن رہتے ہیں، ان کی موجودگی میں سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بادب بنائے. آج چونکہ 13 رجب الشریف رجب المرجب بھی ہے، اس سے مولا علی کے، اور اس کے بعد پھر بات ختم. جو بات مشہور ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں علمی تحقیق کی طرف نہیں جاتا. میرے سارے محسن میرے سے قابل موجود ہے. ڈاکٹر اقبال نے جو فرمایا کثیرہ میسر نشد بنی سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت. فرمایا آج تک یہ سعادت کسی کو نہیں ملی، اللہ کے گھر کعبہ کے اندر جس کی ولادت اور مسجد کے اندر شہادت. وہ حضرت مولا علی سرکار، حضرت مولا علی سرکار، مولا علی سرکار کا مشن کیا تھا؟ ناموس رسالت. مولا علی کا مشن کیا تھا؟ ناموس رسالت. آپ بڑے محافظ ناموس رسالت تھے اور بڑے محافظ ختم نبوت تھے. اسی مشن کو ابراہیم المجاہدین نے زندہ رکھا. لیکن حضرت نعرہ لگانا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پیغامی ہے اگر میدانوی لگانا لائے وہ پیغامی ہے. ٹھیک ہے نا، تسی جانا ہے اپنے گھروں کے اندر پیغام تحریک کا پہنچانا ہے. پرچی حضور دے نام دے، پرچی حضور دے نام دے. چھٹیاں ہو رہی ہیں نا، چھٹیاں ہو رہی ہیں، جا کے ڈٹ کے تحریک کا پیغام پہنچانا ہے. اور بابا جی کا پیغام پہنچانا ہے. ابا چاچا، ابا چاچا ماما، اے پرچی حضور دے نام دے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے.
مسلک رضا کا صحیح معنی ترجمان بنائے، حافظ ناموس رسالت بنائے، حافظ ختم نبوت بنائے، اور ابن اساتذہ کرام کے علم و عمل کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ خصوصاً عزیز محترم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ پاک پتنی صاحب کو داد دیے بغیر میں نہیں رہوں گا۔ استقامت کی بات تھی کہ آپ نے استقامت کے ساتھ ذکر کام چلایا، لیکن الحمدللہ آج بہاریں ہیں۔ اللہ رب العزت ان بہاروں کو تا صبح قیامت آباد ہوتا ہے۔